جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج یہ تقریب شہدائے فیض آباد کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس بھی ابھی ہم نے یعنی لاہور میں گئے اور اس مناسبت سے بھی آج کی تقریب ہے۔ تو بات یہ ہے دوستوں کہ ایک مشن، ایک مقصد لے کر ہمارے قائد محترم سامنے آئے اس وقت جب پاکستان کی اسمبلی نے، جو کہ عوام کی منتخب شدہ اسمبلی ممبران، قومی اسمبلی کے ممبران، انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور ایک ایسا بل فلوٹ کیا اور اس کو منظور کیا کہ جو قادیانیوں کو آگے آنے کے لیے، پاور میں آنے کے لیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا تھا۔ اور یہ اس خاموشی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ اور غلط طریقے سے یہ کیا گیا کہ پوری قوم کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس چیز کا نوٹس جو ہے حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لیا، اور پھر آپ نے فیض آباد میں آ کے دھرنا دیا، اور پھر آپ نے کم و بیش 1 مہینہ سے کم آپ نے دھرنا دیا، اور اس میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے آپ نے قوم کو دیے، اور اتنے زبردست طریقے سے یہ نعرے جو آپ نے لگوائے پورے قوم کو کہ حکومت نے سمجھا کہ ایک عام مولوی ہے، چند دن بیٹھے گا اور اس کے بعد چلا جائے گا، کیا کرنا ہے یہاں پہ بیٹھ کر انہوں نے۔ لیکن انہیں نہیں پتہ کہ یہ عظیم شخص ایک عظیم مقصد لے کر آیا ہوا ہے، اور اس نے ان 22-23 دنوں میں قوم کی ذہن سازی کی، قوم کو ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کیا، اور ختم نبوت پہ بات کی، اور حکومت کو چیلنج کیا کہ ہماری بات مانو، جو ذمہ داران ہیں اس بل کے ان کو اسمبلیوں سے نکالو، ورنہ ہم یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو قوم سنتی رہی آپ کو، آپ اپنے ملفوظات سے، اپنی تعلیمات سے قوم کو نوازتے رہے اور ذہن سازی ہوتی رہی، اور پھر جب حکومت نے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور رینجرز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اور پھر ہمارے بچے شہید ہوئے، آپ نے سٹیج پہ بیٹھ کر جس جرات مندی کا اور جس استقلال کا، جس ہمت کا مظاہرہ کیا، پوری قوم نے آپ کو دیکھا اور آپ کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ جو جرات، جو حوصلہ قوم دیکھنے کو ترس رہی تھی، اور یہ عموماً سوچا جا رہا تھا کہ پاکستان میں قیادت کا فقدان ہے، اور آج تک پاکستان بننے کے بعد، قائد اعظم کی رحلت کے بعد کوئی قیادت سامنے نہیں آئی جس میں پوری قوم جو یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ پوری قوم کا قائد ہے، یہ ہمارا امیر ہے، یہ ہمارا امام ہے۔ ایسی کوئی شخصیت سامنے نہیں آئی۔ تو آپ کو جب لوگوں نے دیکھا، سنا، اور جو آپ کا ایک طرز تکلم تھا، بات کرنے کا انداز تھا، وہ بڑا ہی دل کو بھا جاتا تھا، اور اس طریقے سے آپ نے قوم کو تیار کر لیا۔ اور پھر جب حکومت حملہ آور ہوئی، بم برسائے گئے، گولیاں برسائی گئی، شہادتیں ہوئیں، لوگ زخمی ہوئے، اور پھر اس کے نتیجے میں جب پاکستان بند کرنے کی آپ نے کال دی تو پورا پاکستان بند کر کے رکھ دیا۔ یہ تاریخ ہے کہ 22 دن کی محنت میں پورا پاکستان کو تیار کر لیا، پوری قوم کو تیار کر لیا، اور جب ایک کال دی تو پورا پاکستان بند کر دیا۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ
یہ ہوتی ہے قائدانہ صلاحیت، اس کو کہتے ہیں جس کا مظاہرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد معاملہ چل سو چل، تحریک پہ بڑے مشکل وقت آئے، ہم نے متعدد دھرنے دیے، اور جس کے نتیجے میں ہم شہادتیں بھی ہوئی، لوگ جیلوں میں بھی گئے، زخمی بھی ہوئے، اور ہر قسم کا ظلم اور تشدد روا رکھا گیا۔ گھروں میں جا کر توڑ پھوڑ کی گئی، ہماری عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، ان سے موبائل چھینے گئے، جو کچھ گھر میں ملا اس کو نکال لیا گیا، لوٹ لیا گیا، جیسے ہم ایلین ہوں، کوئی باہر کے لوگ ہوں، کوئی انڈینز ہوں، یا کوئی کسی اور اس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ اتنا تشدد جو ہے ہم نے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی پہ نہیں کیا گیا جتنا اس حکومت نے کیا۔ اب یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ حالیہ دور میں ریسنٹ پاس ابھی جو گزرا ہے ہمارا، پچھلے چند مہینے گزرے ہیں، پھر آپ کا یہ سفر جو ہے اپریل سے شروع ہوا تھا، یہ جو آخری سپیل جس کو میں کہوں گا کہ 12 اپریل سے لے کر 1 نومبر تک، اس میں حکومت نے سر توڑ کوشش کی، اور جو جسے کہتے ہیں نا کہ ٹل لگا دیا، پوری طریقے سے حملہ آور ہوئے اس نیت کے ساتھ کہ اس تحریک کو کچل دو، اس کو ختم کر دو، اور تاکہ ان کا نام و نشان مٹا دو۔ انہوں نے ہمیں اپنے مقصد سے باز رکھنے کے لیے اور ہم پہ ہر طریقے کے ظلم روا رکھے، اور پھر ہم نے شہادتیں پیش کی، ہمارے بچے شہید ہوئے، اور اس میں مختلف انداز ہے، کچھ 10 بچے شہید ہوئے، 12 بچے شہید ہوئے، اسی طریقے سے کچھ شہادتیں پولیس کی بھی ہوئیں۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ قوم دیکھتی رہی ہے، قوم اس سے ایک تاثر لیتی رہی ہے اور اپنی رائے بناتی رہی ہے، اور آخر کار اس کا اظہار بھی ہونا شروع ہو گیا کہ یہ تو بے قصور لوگ ہیں، بے کس لوگ ہیں، جو کہ نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے۔ ایک پرامن احتجاج 19 دن تک، 1 اکتوبر سے لے کر غالباً 19 اکتوبر تک آرام سے مسجد رحمت للعالمین کے باہر بیٹھے رہے، اور ٹریفک کو بھی نہیں روکا، صرف یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ہمارے بات سنی جائے، اور جو آپ نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے ہیں ان پہ عمل کیا جائے۔ اور لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور بار بار یقین دہانیوں کے باوجود جب حکومت نے کچھ کام نہ کیا تو پھر مجبوراً ایک کال دی گئی کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ ہمارا حق ہے، آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، ہم ایک رجسٹر سیاسی پارٹی ہے، اور اگرچہ حکومت ہمیں کل عدم قرار دے چکی ہے، یا کہتی ہے کل عدم کہتی رہی ہے، لیکن جب بھی ہم نے رجوع کیا الیکشن کمیشن کی طرف تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کوئی کل عدم نہیں ہو، آپ بالکل باقاعدہ ایک سیاسی جماعت ہو اور اپنا کام آپ جاری اور ساری رکھیں۔ تو ان حالات میں ہم ایک پرامن احتجاج کرتے ہوئے جب باہر نکلے تو ہمیں پھر ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا گیا، نہایت بے دردی کے ساتھ ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا۔ اور اس دوران آج مجھ سے میں ایک انٹرویو لے رہا تھا، امریکن ایک ہے، امہ ایک کوئی ایجنسی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں جی، تو وہ یہ مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ یہ جو آپ لوگوں نے جو 4 بندے یا 5-6 پولیس والے جو ہیں ان کے بارے میں آپ پہ الزام ہے کہ آپ کے لوگوں نے قتل کیے ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ جب ایک پرامن جلوس جا رہا ہو، جن کے ہاتھوں میں ڈنڈا بھی نہیں ہے، چھڑی بھی نہیں ہے، اور بڑے پرامن طریقے سے جا رہے ہیں، اور آپ ان کے راستے روک لیں، راستہ روکنے کے بعد آپ ان پہ شیلنگ شروع کر دیں، پھر آپ بے دریغ گولیاں برسانا شروع کر دیں، تو ان کے سامنے ان کے دوست یا ان کے بھائی یا ان کے بچے جو ہیں جو جلوس میں جا رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ لاشیں گرنی شروع ہو جائیں، وہ تڑپ رہے ہوں، تو میں نے کہا اس صورتحال میں کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ کیا انہیں وہ پھول پیش کریں، ان کی بلائیں لیں، انہیں گلے لگائیں، کیا کریں وہ؟
تو ظاہر ہے آگے سے پتھراؤ کیا انہوں نے، کوئی گولی نہیں چلی، کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اگر پتھراؤ کے جوابی پتھراؤ میں کوئی زخمی ہوا یا اس کی شہادت ہو گئی تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تحریک نے بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا۔ مجھے افسوس ہے ان اینکرز پہ جو کہ بیٹھ کے مختلف چینل پہ باتیں کرتے ہیں اور لمبی چڑی دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں، اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے جی کہ پولیس کے بندوں کو شہید کر دیا گیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر دیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تشدد کرنے والے لوگ ہیں، یہ پرامن لوگ نہیں ہیں۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ جب یہ صورتحال ہو تو اس وقت انسان کیا کر سکتا ہے؟ ان نہتوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے پتھر ہی پھینکنے تھے۔ اگر پتھر پھینکے ہیں تو پولیس کے اگر چند آدمی شہید ہو گئے ہیں تو ہمارے جو بچے شہید ہوئے ہیں ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمارے جو درجن بھر بچے اور سینکڑوں کے حساب سے ہمارے بچے شہید ہوئے، کیا وہ پاکستان کے بچے نہیں تھے؟ اگر پولیس والے پاکستان کے شہری ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، انہوں نے اپنا جو سرکاری کام تک کیا، ان کو اور سامنے آ گئے، انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا مجبوراً، تو ہمیں ان کا بھی افسوس ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حالات کو اس نہج پہ کس نے پہنچایا؟ اصل کلپریٹ کون ہے؟ اصل مجرم کون ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے اور اس کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ میں ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ بات کرو تو اس نہج پہ بات کرو، اس رخ پہ بات کرو کہ حالات کو خراب کس نے کیا؟ کیا وہ لوگ جو پرامن تھے، وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ کیا اور معاہدے پہ پھر قائم اور دائم رہے آخری دم تک، یا وہ لوگ جو بار بار معاہدے سے پھرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، بکتے رہے اور عہد شکنی کرتے رہے، اور اتنے ذمہ دار لوگ کر جو حکومت پہ بیٹھے ہیں وہ کام یہ کرتے رہے؟ وہ مجرم ہیں یا تحریک لبیک پاکستان کے پرامن لوگ جو وہ مجرم ہیں؟ اور کس نے حالات کو پہنچایا اس نہج پہ؟ یہ حکومت ہے۔ ہم سنتے ہیں جی کہ نالائق حکومت ہے، بدعہد حکومت ہے، یہ یو ٹرن لیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سارا سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سارا سچ ہے، مکمل پورے کا پورا سچ ہے کہ یہ نااہلی کی بھی آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ جھوٹے بھی بلا کے جھوٹے ہیں، ان سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، ان سے بڑا کوئی عہد شکن نہیں ہو سکتا ہے، ان سے بڑا کوئی زانی اور ڈاکو اور چور اور اچکا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ مسلط ہے اس قوم پہ۔ تو میرے دوستو، یہ میں اس کو یہ جواب دیا تو اس نے بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے میری ساری باتوں کی تائید کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک اب ایک تاریخ رکھتی ہے، اس کے دامن میں بڑا اچھا ایک ماضی ہے جو چند سالوں پہ مشتمل ہے۔ ان چند سالوں میں ہم نے اپنے آپ کو منوایا، ہم نے اپنا لوہا منوایا، ہم نے اپنا سکہ منوایا کہ ہم ہی وارث ہیں پاکستان کے، ہم ہی اہل ہیں پاکستان کو رول کرنے کے، اہل ہم ہی ہیں، ہم ہی میں وہ استعداد ہے اور ہم ہی وارث ہیں پاکستان کے، کوئی اور وراثت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں ثابت کرتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کس لیے بنا؟ دین کو نافذ کرنے کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، اسلام کے لیے بنا نا۔ ابھی دین کن سے ہے؟ علماء سے ہے۔ دین کے وارث کون ہے؟ مصلی رسول کے وارث کون ہے؟ تو نظریہ پاکستان کے وارث کون ہے؟ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اصل وارث تو علماء ہیں، وہ وارث۔ ہاں میں ایک مانتا ہوں، بات کی کوتاہی ضرور ہوئی ہے، پاکستان بننے کے بعد جو کردار علماء نے کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر پائے، خانقاہیں پیروں نے سنبھال لیں اور علماء نے مدرسے اور مساجد سنبھال لیں، اور جو عوام الناس کو جو ہے بھیڑیوں کے آگے چھوڑ دیا، اور پھر انہوں نے رج کے نوچا، انہوں نے پاکستان کو نوچا، انہوں نے غریب کے کپڑے بھی اتار لیے، اتنی لوٹ مار۔ اور یہ لوگ، یہ جو آج آپ کے اوپر بیٹھا ہے یہ انسان، ابھی میں اس کو کس نام سے یاد کروں، کہ اس بندے نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے قوم کو، اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے کہ اس نے اس نام پہ کہ میں لوگوں کو انصاف دوں گا، میں لوٹی ہوئی دولت ان سے لوں گا، کسی کو NRO نہیں دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا،
اور ابھی کل کی بات ہے، پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ 300 ارب کے قرضے جو ہے اس نے اپنے سیاستدانوں یا اپنے پارٹی کے لوگوں کو معاف کیا، انہیں این آر او دیا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، جھوٹا ہے پرلے درجے کا۔ تو ہمیں ان لوگوں سے ہمیں واسطہ ہے۔ تو میرے دوستو، کیا یہ وارث ہے پاکستان کی؟ لٹیرے، جھوٹے، بدعہد، بدکار، یا علماء کرام جو قرآن والے ہیں، جو دین والے ہیں، جو رسول اللہ کے مسلح کے وارث لوگ ہیں، اور انہی کو حق حاصل ہے۔ پھر قرآن میں بھی ہے، علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میری دھرتی پہ، روئے زمین پہ حکمرانی کا حق جو ہے وہ صالحین کو ہے۔ اب کسی بھی معیار سے آپ دیکھیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی صالح آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی ایک بندہ بھی؟ دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک لحظے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچئے کہ اس ملک میں شریعت نافذ ہے، فرض کریں، اور یہ جو آپ کے حکمران ہیں سارے کے سارے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا جو کہ بی ڈی ممبر بننے کے بھی قابل ہو؟ کوئی نہیں۔ اور وہ اس ملک کو رول کر رہے ہیں۔ اگر رول کرتے، کسی ڈھب سے کرتے، کسی طریقے سے کرتے، تو پھر بھی بات تھی کہ جاہل ہیں، بے عقل ہیں، ناداں ہیں، ملک چلانا نہیں آتا، اور جو الزام علماء پہ لگاتے ہیں، بہت بڑا الزام لگاتے ہیں یہ لوگ، کہتے ہیں آج تک الحمدللہ اب تو ہم نے منوایا ہے نا، اب تو تحریک لبیک پاکستان منوایا کہ علماء ہیں اور وارث ہیں پاکستان کے، بلکہ سیاست علماء کی ہے۔ میں اس بات پہ بھی آتا ہوں، سیاست عبادت کہتے ہیں نا، سنا ہے نا آپ نے کہ سیاست عبادت ہے۔ پھر یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے اس کے 4 ستون علماء ہمیں بتاتے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ معاملات اور اخلاقیات کو سیاست کہتے ہیں۔ گویا آپ کا آدھا دین تو سیاست ہے، اور ہماری سیاست تو دین سے باہر ہے ہی نہیں، تو پھر سیاست کون کر سکتے ہیں؟ یہ سوال قوم کے آگے ہے، آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ سیاست کے لیے اہل کون ہے اور نااہل کون ہے؟ یہ تو سیاست کے لیے اہل ہی نہیں ہے۔ سیاست کے اہل تو علماء ہیں، علماء سیاست کر سکتے ہیں، تو یہ تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے دین کے لیے پاکستان بنا، اور دین علماء سے، اور سیاست بھی علماء کا ورثہ ہے، سیاست بھی علماء کا کام ہے۔ میرا اس عمر میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ساری عمر ترس گیا ہوں یہ بات سننے کو، اور ابھی جو مجھے یہ بات جب میں نے اپنے قائد کے منہ سے سنی تو میں نے پہچان لیا کہ یہ ہے وہ شخص جو قیادت کے قابل ہے، اور میں نے اپنا قائد مان لیا۔ زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیاست کے اہل علماء ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ ابھی کہتے ہیں جی مسجد میں یہ سیاست کی بات کرتے ہیں، یہ پچھلے سال کی غالباً بات ہے کہ میں ایک مسجد میں گیا تو میں نے گفتگو کی، تو ظاہر ہے میں نے تحریک کی بات کی، سیاست کی بات کی، حکومت کی بات کی، جو میں باتیں آپ کو کر رہا ہوں نہیں، یہی میرا گفتگو کا مرکز تھا، محور تھا۔ تو جب بات چیت ختم ہوئی تو مجھے چند لوگ انہوں نے کہا جی آپ نے میری صاحب یہ کیا کر دی ہے، یہ تو مسجد ہے، مسجد میں آپ نے سیاست کی باتیں کر دی ہیں۔ اور میں نے کہا مسجدیں ہیں ہی اسی کام کے لیے، مسجدیں ہیں ہی اسی کام کے لیے، سیاست تو عبادت ہے۔ میں اس سیاست کی بات کر رہا ہوں جو دین کے تابع ہے، جو ہمارا دین ہمیں سیاست سکھاتا ہے، میں تو اس کی بات کرتا ہوں۔ میں تو اس سیاست کی بات کرتا ہوں جو میرے نبی نے کی ہے،
میں تو اس سیاست کی بات کرتا ہوں جو صحابہ کرام نے کی ہے، میں تو اس سیاست کی بات کرتا ہوں جو کہ انبیاء کرام نے کی ہے، بنو اسرائیل کے انبیاء کرام نے کی ہے، میں اس کی سیاست کی بات کرتا ہوں، تو وہ سیاست کی بات کرنا تو میرا خیال ہے سب سے افضل ذکر ہے، انبیاء کا ذکر، ان کے کاموں کا ذکر، ان کے مشن کا ذکر۔ تو میں نے تو غلط کام نہیں کیا۔ آج میرا دل ٹھر جاتا ہے کہ آج یہ ہر جگہ اب مسجدوں میں یہ بات ہو رہی ہے، اور اب وہ جو اعتراض کرتے تھے اب وہ ان کا منہ بند ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ مسجدیں ہی ہمارے محور، ہمارے مرکز ہوں گے، اور یہاں سے ہی سب کچھ اٹھے گا، یہاں سے ہی سب کچھ پھوٹے گا، اسلام انشاءاللہ دوبارہ نافذ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی بڑے عالم دین بزرگ میں نے سنے ہیں، جب ان کے پاس بیٹھا ہوتا تو بڑے آرام سے کہہ دیتے تھے بھائی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ تو خدا جانے کیا مسئلہ تھا، میں اس وقت میرا دل بڑا بیٹھ جاتا تھا کہ میں کہتا تھا اوہ اوہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، حالانکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن ایک سوچ مجھے رب نے دی ہوئی تھی اس وقت بھی، جب میں علماء کے منہ سے سنتا تھا یا بزرگوں یا پیران اعظام کے منہ سے سنتا تھا کہ بھائی ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی سر، تو میں کہ اوہ انہوں نے کیا کہہ دیا، سیاست تو انہی کا کام ہے، سیاست تو کام ہی علماء کا ہے، سیاست تو کام ہی اہل علم کا ہے، جاہلوں کا تو کام ہی نہیں ہے سیاست۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔ آج ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، آپ لوگوں نے ثابت کرنا ہے، آپ طاقت ہو، آپ عوام ہو، طاقت اسلام میں ہے، اور عوامی طاقت آپ لوگوں کی وجہ سے آپ انقلاب اس ملک میں لا سکتے ہو۔ میں نے دوسری بات بھی آپ پہ واضح کر دی۔ پہلی بات کہ سیاست علماء سے ہے، ہم کسی اور کو یہ حق دینے کو تیار نہیں ہیں۔ کیوں جی مولانا صاحب آپ میری بات تائید کرتے ہیں؟ سیاست جو ہے علماء کا کام ہے، علماء نے ہی کرنی ہے، کوئی جاہل سیاست نہیں کر سکتا، کوئی بے ایمان، کوئی عہد شکن جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا۔ سیاست کرے گا تو عالم دین کرے گا، اور سیاست پاکیزہ کام ہے، جو ہمیشہ ہماری سیاست دین کے تابع ہے، دین سے متصادم نہیں ہے۔ یہ سیاست جو یہ کرتے ہیں یہ سیاست نہیں ہے، یہ خباثت ہے، یہ خباثت ہے، اور یہ نظام، یہ فراڈ ہے، یہ نظام جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں۔ اس نظام کی اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا کہ یہ وہ نظام ہے جس میں ہر بے ایمان کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، ہر بدماش کو اوپر آنے کا موقع ملتا ہے، ہر اچکے کو اوپر آنے کا موقع ملتا ہے، سرمایہ دار، دھوکے باز، بے ایمان، زانی، شرابی، یہ وہ نظام ہے جو ان کو اوپر لانے کے لیے ان کو سہولتیں پیش کرتا ہے، اور ان کے لیے یہ ایک اچھی نرسری ہے، اور یہ اوپر آتے ہیں اس نظام کی وجہ سے۔ جو محرومیاں ہیں اس قوم کو، اب جو ہم جن محرومیاں کا شکار ہیں وہ اس نظام کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اس نظام میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اور پھر یہ نظام سامراج، استعمار، وہ جو کالونیاں جنہوں نے ہمیں ہماری بنائی رکھی، ہم پہ جو حکومت کرتے رہے وہ چلے گئے، لیکن انہوں نے کمال ہوشیاری کے ساتھ اپنا نظام ہمیں دے گئے۔ متوجہ رہیں جی میری طرف، انہوں نے نظام ہمیں دے گئے کہ ہم تو جا رہے ہیں، یہ نظام ہمارا ہے۔ اب میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں پتہ کی، کہ جو ان کا نظام ہے اس کو کون چلائے گا؟ جمہوریت کس کا نظام ہے؟ انگریز کی جمہوریت ہے، یورپ کی ہے، امریکہ کی ہے، ان لوگوں کا نظام ہے یہ، اور ان کو چلانے والے کون ہوں گے؟ انہی کے لوگ، انہی کے پٹھو، انہی کے گماشتے، انہی کی آغوش میں پرورش پانے والے، انہی کی تعلیم حاصل کرنے والے، انہی کی سوسائٹی میں پلنے والے لوگ، اور انہی کے جو چمچے ہیں، جن کے جوتے صاف کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس نظام کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ لیکن دکھ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین والے بھی، علماء بھی جو سیاست میں، ہم سے پہلوں کی بات کر رہا ہوں، جو ہم سے سینئر ہیں، علماء، دین سے تعلق رکھنے والے،
وہ بھی کہتے ہیں جی ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت جمہوریت جمہوریت، بڑے بڑے لوگ۔ وہ خدا کے بندو، اس جمہوریت کے حلیہ تو دیکھو، اس کا نقشہ تو دیکھو، اس کی جمہوریت کی شکل تو دیکھو۔ یہ استعمار کی شکل ہے، یہ سامراج کی شکل ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کی شکل ہے، اور یہ غلامی، بدترین غلامی کا نظام ہے جو آپ پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر سال آپ کو یہ یورپینز، امریکہ فنڈز مختص کرتے ہیں اور آپ کو ڈالرز دیتے ہیں کہ ہمارے نظام کو قائم اور دائم رکھو، اور اس کو چلانے کے لیے اپنے بندے خود منتخب کرتے ہیں۔ اس لیے خان کو چنا گیا ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کو چنا گیا ہے۔ اور کس نے چنا ہے؟ یورپ والوں نے چنا ہے اس کو، ان کا نظام یہ چلا رہا ہے۔ اور شریعت وہ ہمارا اپنا نظام ہے، وہ ہمارے رسول کا نظام ہے، وہ میرے رب کا نظام ہے۔ رب نے بھیجا کس کے ہاتھ؟ اپنے نبی کے ذریعے بھیجا، اپنا ہی نظام بھیجا۔ اس کا مزاج مسلمانوں سے ملتا ہے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ اور رسول کے اطاعت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا نظام شریعت محمدی ہے، جمہوریت ہمارا نظام نہیں ہے۔ اس لیے یہ دونوں نظاموں کی آپس میں ٹکر ہے۔ جمہوریت رہے گی اس ملک میں تو یہی حشر ہوگا جو 72 سال سے ملک کا ہو رہا ہے۔ اور میں قسمیہ کہتا ہوں، اگر اس ملک میں ہماری شریعت نافذ ہو جائے تو ہمارے تمام دلدر دور ہو جائیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی کیسے ہوگا؟ علماء کو کیا پتہ ہے کہ معیشت کیسے سنبھالی جاتی ہے، یہ خارجہ امور کیسے چلائیں گے؟ میرے دوستو، ہمارا اپنا نظام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہماری اپنی شناخت ہے، اور ہم نے غیر کا جب وہ گلے میں ڈال لیا ہے، پٹا ڈال دیا ہے، تو ہم رسوائے زمانہ ہو چکے ہیں۔ اور ہم آج پوچھتے ہیں جی کو علماء اس ملک کو کیسے چلائیں گے؟ ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تحریک کا، یہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہو رہا ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری کوئی جرأت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس ملک پہ اگر ہم آتے ہیں، اور آئیں گے اور آ رہے ہیں انشاءاللہ، سارے قرائن بتا رہے ہیں، سارے شواہد بتا رہے ہیں کہ آ رہی ہے تحریک لبیک پاکستان، آ رہی ہے پاور میں، انشاءاللہ آئے گی، اور آ کے دکھائے گی لوگوں کو کہ ایسے نظام ہوتا ہے، ایسے نظام چلایا جاتا ہے۔ دین آیا، دین آیا، دین آیا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں ٹائم تھوڑا ہے اور خطاب بھی مولانا نے کرنا ہے، بس میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اب ہم اس دور سے نکل آئے جب ہمارے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے تھے، پاؤں بھی باندھ دیے گئے تھے، ہمیں کھاڑے میں پھینک دیا گیا کہ اب تم لڑو، کشتی کرو۔ تو ہم کس کے ساتھ کرتے اور کیسے کشتی کرتے؟ اب ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے نہیں ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم ان کو تارے دکھائیں گے کہ دیکھو یہ ہے تحریک لبیک پاکستان۔ اب ہم ان کو بتائیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جذبے کسے کہتے ہیں، جذبے کسے کہتے ہیں، وفا کسے کہتے ہیں، اور رسول اللہ کے دیوانے کون ہوتے ہیں۔ ہماری شناخت کر لو۔ ہمارے بچوں نے تو جب گجرانوالہ میں لوگوں نے 500 کے نوٹوں کی تھدیاں نیچے پھینکی تو وہ پاؤں کے نیچے راؤنڈ کے چلے گئے، کسی نے اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں کی، خیال ہی نہیں آیا کہ ہم 500 اٹھا لیں۔ یہاں پہ تو لوگ دیگوں پہ لڑتے ہیں، یہ پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں، ان کی فنکشن دیکھو، دیگوں پہ جا کر ایک دوسرے کے گلے پکڑ لیتے ہیں اور لو لوہان کر دیتے ہیں چاول کی پلیٹ پہ۔ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہمیں سبق کس نے سکھایا ہے؟ یہ ہماری تربیت کس نے کی ہے؟ یہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ ہمارے قائد کی تربیت ہے، یہ قائد کی تربیت ہے۔ اس لیے اب ہمارے قائد محترم بھی آ چکے ہیں اور دن رات جو ہے وہ تحریک کے معاملات میں مصروف ہیں، بہتری کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اور آنے والا وقت انشاءاللہ میں ہمارے قائد کو اللہ پاک عروج دے اور ان کو
عمر خضری عطا فرمائے۔ اس نوجوان نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے کہ ساری عمر گزاری ہے لیکن ایسے سالڈ کردار والا کو امیر ہمیں نہیں ملا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسا امیر اور شیراں دے پتر شیر اور ہمیں ایک شیر ملا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے تحریک کے اب جو مشکل وقت تھا وہ گزر چکا ہے، اور اب آپ نے خلوص کے ساتھ محنت کرنی ہے، دن رات ایک کر کے یہ پیغام آپ نے گھر گھر پر پہنچانا ہے۔ آؤ اور اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے آ کے کھڑے ہو جاؤ اور تحریک کے ساتھ لگ جاؤ۔ اگر آپ پاکستان کی بقا چاہتے ہو اور عوام کی فلاح چاہتے ہو اور اپنے عزت اور وقار چاہتے ہو تو اسلام کے نفاذ کے لیے آپ تحریک لبیک پاکستان کے دست و بازو بنو، ہمیں طاقت دو۔ آپ کی طاقت سے ہم انشاءاللہ پانسا پلٹ کے رکھ دیں گے، اور پاکستان میں انشاءاللہ وہ دن آ جائے گا جب ہم وقار کی زندگی گزاریں گے اور سر اونچا کر کے آنکھیں سینہ تان کے آگے چل سکیں گے۔ اب تو ہم شرمندہ ہیں، خود سے بھی شرمندہ ہیں، پاکستان سے بھی شرمندہ ہیں، اور ہم دونوں جہانوں کے سامنے بھی شرمندہ ہیں، ہم اپنے سردار کے سامنے بھی شرمندہ ہیں۔ لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ ہمارے سر اٹھانے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر کے دکھائے گی۔ ہم نے 4-5 سال میں اپنی بات منوائی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ منوائی ہے، ہم نے ہر بات منوائی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں کوئی خرید نہیں سکا، ہمیں کوئی نہیں جھکا سکا۔ کوئی بتاؤ کسی ایک لیڈر کو، انہوں نے ہمارے کسی ایک لیڈر کو مرکزی یا نیچے کسی لیول پہ کوئی خرید سکا ہو؟ ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم بکے ہوئے ہیں۔ ہم نے سودا اپنے رب سے کر رکھا ہے، ہم نے سودا اپنے رسول سے کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔